آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صدیق دربار آصفیہ سرکار مقبول بارگاہ غوث اعظم حضور شمس العارفین حضرت خواجہ صوفی عبدالعزیز پیا آزبی حسنی جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کی ولادت سن 1933 عیسوی میں جناب محمد سلیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے میں اترولہ شریف ضلع بلرام پور اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مرحوم صوفی عبدالحمید شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی حق تعالیٰ اسے قبول فرما لیا کرتا تھا۔ حضور عزیز پیا رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی کثرت سے درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے 4 لڑکے عطا فرما جو میرے مرنے کے بعد مجھے کاندھا دیں۔ آپ کی دعا مقبول بارگاہ ہوئی اور اس کا ظہور آپ کے مرشد گرامی حضور تاج العلماء فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصفیہ حسنی جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہوا۔ شادی کے تقریباً 4 سال بعد آپ کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جو 2 مہینے کے بعد وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر 2 لڑکیاں ہوئیں جو الحمدللہ حیات ہیں۔ اس کے بعد آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے اور آپ کی ملاقات حضور خواجہ حسن سرکار سلطان الاولیاء کے خلیفہ حضور فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، لیکن آپ کو قوالی، محفل سماع، وزد وغیرہ پسند نہیں تھا، اس لیے دل میں خیال کیا کہ کسی بھی پیر سے مرید ہو جاؤں گا پر قوالی سننے والے سے نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد آپ نے کئی خانقاہوں میں جا کر پیروں سے ملاقات کی پر کوئی سمجھ نہ آیا۔ پتہ نہیں سرکار آصفیہ نے کون سا جام پلا دیا تھا کہ بس آپ کے ہی دیوانے ہو گئے اور بالآخر غلامی میں لینے کی عرض پیش کی۔ آصفیہ سرکار نے فرمایا جاؤ کل آنا اور آج رات میں جو خواب دیکھو گے وہ صبح آ کر مجھے بتانا، پھر مرید کریں گے۔ اسی رات ایک مبارک خواب آپ نے دیکھا کہ ایک سمندر ہے اور آپ کے سر پر دینی کتابوں کی ایک گٹری ہے جسے لے کر آپ سمندر پار کر رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ خواب سرکار آصفیہ کو بتایا تو آپ فرماتے ہیں کہ تجھے مرید کرنے کے لیے مجھے اجازت لینی پڑے گی۔ پھر آپ نے جو اجازت لی وہ اس طرح ہے کہ سرکار آصفیہ نے حضور عزیز میاں سے سامنے لگے جھاڑ سے پتے توڑ کر دونوں مٹھی بند کر کے لانے کا حکم دیا، پھر کسی ایک شخص سے مٹھی کو چننے کا حکم دیا تو جواب ہاں آیا، پھر بھی مرید نہیں کیا، پھر ایک بار پتا توڑ کر لانے کا حکم دیا تو جواب نہ آیا، اس کے بعد پھر تیسری بار پتا توڑ کر لانے کا حکم دیا اور کسی ایک شخص کو چننے کا حکم دیا تو جواب ہاں آیا۔ اس طرح پہلی اور آخری بار جواب ہاں آنے پر اجازت مل گئی، فرما کر مرید کر لیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ سرکار آصفیہ علیہ رحمہ دارالعلوم ضیاء الاسلام بڑی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ علماء اکرام کی موجودگی میں آپ نے عبدالعزیز پیا سے پوچھا کہ بیٹا تیرے کتنے بچے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور 2 لڑکیاں ہیں۔ پھر آصفیہ سرکار نے پوچھا کہ اور لڑکے کتنے ہیں؟ تو عزیز پیا سرکار نے دل کی خواہش ظاہر کی کہ حضور لڑکے نہیں ہیں، دعا فرما دیں۔ تو آصفیہ سرکار نے بے ساختہ فرمایا جا آج کے بعد سب لڑکے ہی لڑکے ہوں گے۔ تو کچھ علماء گرامی نے آصفیہ سرکار کے رخصت ہونے کے بعد شکایت کی غرض سے کہا کہ آپ کے پیر تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ سب لڑکے ہی لڑکے ہوں گے۔ تو عزیز پیا سرکار جو سچے عاشق مرشد تھے فرما دیا کہ حضرت دیکھ لینا لڑکے ہی لڑکے ہوں گے۔ پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایک کے بعد دیگر 4 لڑکے ہوئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آصفیہ سرکار کے کرم سے آپ کے 4 لڑکوں کی خواہش پوری فرمائی۔ اس کے بعد آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ حضور بس 4 لڑکے ہی چاہیے تھے، بس انہی کی زندگی اور سلامتی کی دعا فرما دیں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے 4 لڑکوں نے کاندھا دیا۔ اس طرح اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ آپ کے مرشد آصفیہ سرکار آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی خلافت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مرید ہونے سے تقریباً 2 سال کے اندر آصفیہ سرکار نے 2 یا 3 بار اترولہ شریف کا دورہ فرمایا۔ ان دوروں میں آپ نے سارے مریدوں سے فرماتے تھے کہ ہمارے ایک مرید کے لیے اوپر سے یعنی غیبی طور سے بار بار خلافت کا حکم ہو رہا ہے، تم آپس میں غور و فکر کرو کہ کس کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دادا میاں نبی رجب سرکار کے عرس کے موقع پر لکھنؤ شریف میں سرکار آصفیہ نے آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی اور کہا کہ اس کے لیے حکم ہو رہا تھا۔
ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور آصفیہ سرکار علیہ الرحمہ نے حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار کے عرس کے موقع پر بھینسوڑی شریف میں آپ سے فرمایا کہ یہیں سے بریلی شریف چلے جانا اور وہاں سرکار مفتی اعظم ہند قبلہ مصطفی رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا اور ان سے ہمارا سلام پیش کرنا اور بتانا کہ میں آصفیہ کا مرید ہوں، حضور میرے لیے دعا فرما دیں۔ چنانچہ سرکار مفتی اعظم ہند نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، بے شمار دعائیں عطا فرمائیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آصفیہ سرکار علیہ الرحمہ حضور عبدالعزیز پیا کو اپنی بڑی بہن جو حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی اہلیہ تھیں ان کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ آپا جان میرے اس مرید کے لیے دعا فرما دیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ بہت عروج کرے گا اور دنیا اسے دیکھ کر رشک کرے گی۔ حضرت عبدالعزیز پیا علیہ الرحمہ سے بہت سی کراماتوں کا ظہور ہوا، لیکن چونکہ آپ اپنی بڑائی کو بیان کرنا ناپسند فرمایا کرتے تھے، اس لیے اپنی کراماتوں کو چھپا لیا کرتے تھے اور کسی کو بھی ان کا ذکر نہیں کرنے دیتے تھے۔ اور جب آپ کے صاحبزادے عطائے حضور فیض العارفین حضرت صوفی معراج الحسن شاہ صاحب جو آپ کی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، وہ جب آصفیہ سرکار کے سجادہ عطائے رسول حضرت خواجہ صوفی علامہ راشد رضا اعظمی صاحب علیہ الرحمہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو حضور عزیز پیا فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ادب کا خاص خیال رکھنا، اپنے لیے اور ہمارے لیے دعا کرا لینا اور ان کے سامنے میری کوئی بھی بڑائی بیان مت کرنا، یعنی کوئی بھی کرامات کا ذکر ان کے سامنے مت کرنا۔ آپ کی ان بے شمار کراماتوں میں سے ایک ادنا کرامات یہ ہے کہ آپ نے جس کو جو دعا دی وہ قبول ہوئی۔ کسی بے اولاد کو دعا دی کہ تیرے لڑکا ہوگا تو لڑکے کی ہی ولادت ہوئی، کسی کو لڑکی کی دعا دی تو اس کے گھر لڑکی ہی پیدا ہوئی، البتہ جسے جتنے بچوں کی دعا دی اللہ نے اسے اتنے ہی بچے عطا فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا گوہر مراد سے دامن بھر کے واپس لوٹا، اور آپ کا یہ فیض و کرم آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کا وصال 14 ربیع الاول 1439 ہجری مطابق 23 نومبر 2018 کو اطراللہ شریف میں ہوا۔ سرکار خواجہ عبدالعزیز پیا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وصال آپ کے بڑے صاحبزادے عطائے حضور فیض العارفین جانشین شمس العارفین حضرت صوفی معراج الحسن شاہ صاحب قبلہ کے مسند سجادگی کا حکم اور ارشاد سرکار آصفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بچپن میں ہی کر دیا تھا، جبکہ آپ بہت چھوٹے تھے، غالباً 2 یا 3 سال کے تھے۔ سرکار آصفیہ آپ کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور آپ سے بہت ہی پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو دیکھتے ہی فرمایا یہ تو سجادگی کے لائق ہے، سجادہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی تمہارا سجادہ بنے گا۔ لہٰذا عزیز پیا نے مرشد کے اس حکم پر لبیک کہا اور جناب صوفی معراج الحسن شاہ صاحب کو سجادگی عطا فرمائی۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ صوفی عبدالعزیز پیا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک اطراللہ شریف ضلع بلرام پور اتر پردیش میں ہے، اور آپ کا عرس پاک ہر سال 14 ربیع الاول شریف کو آپ کی خانقاہ اطراللہ شریف میں منایا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سلسلہ عالیہ جہانگیریہ اور صوفیاء اکرام سے جڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔